الحمد لله الذي قال في شان حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأغادير والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه السرمدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھیے. ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھیے. آئینہ خدا بخدا کچھ نہ پوچھیے. آئینہ خدا بخدا کچھ نہ پوچھیے. ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھیے. آئینہ خدا بخدا کچھ نہ پوچھیے. جنت کی سلسبیل کی
کوثر کی پوچھئے، جنت کی، سلسبیل کی، کوثر کی پوچھئے، ان کی گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھئے، ان کی گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھئے، جنت کی، سلسبیل کی، کوثر کی پوچھئے، ان کی گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھئے۔ قوسین تک پتہ ہے، قوسین تک پتہ ہے اس آقا کی سیر کا، قوسین تک پتہ ہے اس آقا کی سیر کا، پھر کیا ہوا، ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھئے، پھر کیا ہوا، ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھئے۔ قوسین تک پتہ ہے اس آقا کی سیر کا، پھر کیا ہوا، ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھئے۔ ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، پھر کیا ملا، ملا جو ملا کچھ نہ پوچھئے، پھر کیا ملا، ملا جو ملا کچھ نہ پوچھئے۔ اپنے کو دے دیا ہمیں، اپنے کو دے دیا، اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں، اپنے کو دے دیا، اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں، میرے نبی کی شان عطا کچھ نہ پوچھئے، میرے نبی کی شان عطا کچھ نہ پوچھئے۔ وہ آخری گھڑی میری بالی پہ آ گئے، وہ آخری گھڑی، وہ آخری گھڑی میری بالی پہ آ گئے، حیرت سے تک رہی تھی قضا کچھ نہ پوچھئے، حیرت سے تک رہی تھی۔ اگر خاموش رہوں میں تو تجھے سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ بارگاہ رسالت و رسالت میں درود شریف میں نذرانِ عقیدت پیش کرنا ایک بار اور حدیث رشید پیش کرنا ایک بار اور باوجود علالت کے حضرت امیر الحسنات علامہ حکیم سید محمد خلیل احمد قادری نے اپنے مبارک کلمات طیبات سے ہم سب کو سرفراز فرمایا۔ یہ ان کی نوازش ہے، خدا کے گھر میں اللہ کے محبوب کو وسیلہ لے کر آپ دل کی گہرائیوں سے دعا کریں کہ مولا تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا سائے کرم بہت ہی غنیمت ہے، اور ایسے بزرگوں کی ملت کو بڑی ضرورت ہے۔ لاہور کی ملاقات کے بعد آپ نے کرم فرمایا، پھر یہاں ملاقات کی سعادت حاصل ہوئی۔ امید ہے کہ
آپ ان کی صحت کے لیے برابر اپنے مخصوص دعاؤں میں رب تبارک و تعالیٰ سے التجا کرتے رہیں۔ آپ کی زندگی میں کبھی ایسا وقت نہ آیا ہوگا کہ آپ دریا کے پاس جائیں اور دریا سے یہ کہیں کہ اے دریا مجھے تیرے پانی کی ضرورت ہے، تو دریا انکار کر دے کہ میں تجھے پانی نہیں دوں گا۔ ایسے بھی حادثے سے آپ دو چار نہ ہوئے ہوں گے کہ آپ درختوں سے لکڑیاں مانگے وہ دینے سے انکار کر دیں، سورج اپنی روشنی دینے سے انکار کر دے، چاند اپنی چاندنی دینے سے انکار کر دے، پھول اپنی مہک دینے سے انکار کر دے، آبشار اپنے نغمات دینے سے انکار کر دیں۔ ایسا حادثہ آپ کی زندگی میں کبھی نہیں آیا ہوگا۔ جس مخلوق کے پاس گئے وہ آپ کی اطاعت کے لیے تیار ہے، آپ کی فرمانبرداری کے لیے ہر وقت کمر بستہ۔ کسی نے کبھی نہیں کہا کہ ہم تجھے نہیں دیں گے، مگر عالم خیال میں آؤ ہم سب ایک ایسی دنیا میں پہنچے جہاں ساری مخلوق ہمارے مقابلے میں کھڑی نظر آئے، ساری مخلوق۔ دریا کہے کہ ہم تجھے پانی نہیں دیں گے، درخت کہے کہ ہم تجھے پھل نہیں دیں گے، چاند کہے کہ ہم تجھے چاندنی نہیں دیں گے، سورج کہے کہ ہم تمہیں روشنی نہیں دیں گے، جانور کہے ہم تیری اطاعت نہیں کریں گے۔ سب بالکل غیظ و غضب کے اندر انسانوں کے مقابلے میں ساری کائنات ایک طرف ہو جائے اور کہے کہ ہمیں اپنا اگر کعبے بنانا ہے تو پہلے بتاؤ تیرے اندر وہ خصوصیت کیا ہے، ہم کیوں تیری اطاعت کریں۔ زبردست مقابلہ ہو گیا، ایک طرف حضرت انسان اور دوسری طرف ساری کائنات۔ اے اپنے کو اشرف المخلوقات کہنے والے، بتا تیرے اندر شرافت کیا، ہم کیوں تیری اتباع کریں، ہم کیوں تیرے پیچھے پیچھے چلیں، ہم کیوں تیری اطاعت کریں۔ ایسا جب ماحول پیدا ہو تو ظاہر بڑے خطرناک فضا بنے گی، اور چونکہ میں بھی انسانوں کا ایک فرد ہوں تو اب ان جانوروں کے مقابلے میں شکست قبول کرنا یہ بڑی رسوائی کی بات ہوگی۔ تو میں نے سوچا کہ پوری انسانیت کی وکالت کرنی اور پورے انسانیت کی حمایت میں ہمیں مناظرہ کی ایک محفل جم گئی ہے۔ ایک طرف ساری کائنات ہے اور ایک طرف، تو میں نے سوچا کہ ایسی کائنات، یہ جانوروں، یہ درختوں، ان کو خاموش کرنے میں چند منٹ لگیں گے، اپنی شرافت، اپنی عظمت، اپنی فضیلت کو سمجھانے میں چند منٹ لگیں گے، اور اگر ہم نے اپنی عظمت انہیں نہیں منوا لی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آج تو ان کے ناک میں ہماری نکیل ہے، کہیں ہماری ناک میں ان کی نکیل نہ آنے لگے۔ آج تو یہ ہماری اطاعت کر رہے ہیں، کہیں کہیں یہ ہم ہی سے اطاعت کا مطالبہ شروع کر دیں۔ لہذا ہمیں بہت ہی تیاری کر کے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اے جانوروں، تمہیں تو بات کرنے کا بھی سلیقہ نہیں ہے، اور دیکھو ہماری بولی سنو، عربی بولتا ہے،
کوئی فارسی بولتا، کوئی اردو بولتا، مختلف زبانیں، کتنی شیریں زبانیں ہیں، اتنی پاکیزہ زبانیں ہیں، تمہیں تو بولنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے، بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں ہے، تو یہ بولی ہی ہماری شرافت اور ہماری عظمت کی دلیل۔ لاؤ ہماری جیسی بولی، لاؤ ہمارا جیسا طرز تکلم، لاؤ ہماری خطابت و فصاحت۔ ہم نے سوچا کہ میں یہ کہوں گا تو سارے جانور سر جھکا کے واپس چلے جائیں گے، مگر آج وہ بھی تیاری کر کے آئے ہوئے، کہا کہ اپنی بولی کا روپ جمانے والے انسان، خدا نے ہمیں بھی ایک بولی دی ہے، ہمیں بھی ایک آواز دی ہے، خدا نے ہمیں بھی ایک آواز دی ہے، تو ہمارا مزاج تو دیکھو کہ ہمارے ایک قبیلے کی جو آواز ہے وہ پورے خاندان، پورے افراد کی آواز وہی ہے۔ کیا مطلب؟ اگر ہندوستان کا کوا کائیں کائیں بولتا ہے تو مدینے کا کوا سورہ اخلاص نہیں پڑھتا، وہ بھی کائیں کائیں بولتا ہے۔ انگلستان کا کوا شیکسپیئر کی پوئٹری نہیں دہراتا، وہ بھی کائیں کائیں بولتا ہے۔ ساری دنیا کے کووں کی آواز ہے۔ اور تیرا حال یہ ہے کہ ذرا ذرا سا فاصلہ ہو جائے تو بولی بدل جاتی ہے، ذرا ذرا سا فاصلہ ہو جائے تو طرز کلام۔ خیر یہ اتنی خطرناک بات تو نہیں ہے، مگر اے بولنے والے، تو اپنی بولی پر ناز کرتا ہے، مگر تو نے نہیں دیکھا کہ یہی تیری بولی ہے۔ اسی بولی میں تو کبھی ایمان کی بولتا ہے، کبھی کفر کی بولتا ہے، کبھی توحید کی بولتا ہے، کبھی شرک کی بولتا ہے، کبھی ملانے کی بولتا ہے، کبھی کاٹنے کی بولتا ہے، کبھی تو نفاق کی بولتا ہے، کبھی اخلاص کی بولتا ہے۔ تو ایسی بولی سے ہمارا نہ بولنا اچھا، کوئی ہمیں کافر کو نہیں کہے گا، کوئی ہمیں منافق کو نہیں کہے گا۔ ایسی بولی پہ تو ناز کرتا ہے، ایسی بولی پر، یہ کاٹنے والی بولی، ملانے والی بولی۔ ارے آپ جانتے ہیں بھائی، کاٹنے والی بولی بھی خوب آپ سمجھتے ہیں اور ملانے والی بھی بولی خوب سمجھتے ہیں۔ انسان جب ملانے پر آتا ہے تو ملانے والی بولی بولتا ہے، اور کاٹنے پر آتا ہے تو کاٹنے والی، یعنی دو طرح کی بولیاں۔ اور دوسرے جانوروں کی بولی ایک ہی طرح، نہ وہاں کوئی کاٹنے والی نہ ملانے والے کی بات، مگر یہاں کا دین۔ مثال کے طور پر ایک کیا نام ہے، ایک مجلس ہوئی، ایک جلسہ ہوا اور ایک عقد کی تقریب منائی گئی۔ وہاں نوشا میاں کو آپ نے بٹھایا اور قاضی نے پوچھا کہ فلاں کی بیٹی کو میں نے اپنی وکالت میں تمہاری زوجیت میں اتنے مہر کے عوض دیا، تم نے قبول کیا؟ تو یہ کیا کہتا ہے؟ میں نے قبول کیا، یہ تو بولتا، یہ بولی ہی نا، مگر اس بولی نے دو اجنبیوں کو ملا دیا۔ اتنی دوری تھی دونوں میں کہ ایک کا سایہ دوسرے پر نہیں پڑتا تھا، اور اب ایسا ملا دیا ہے کہ ایسے ملے ہوئے بھی کوئی نظر نہیں آ رہے، ایسے ملے ہوئے بھی کوئی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو بولی کا کام ملانا ہوا کہ نہیں؟ ملانا ہوا۔ مگر دیکھیے جناب والا، شوہر نامدار کو ایک مرتبہ پیش آ گیا، دیکھا کہ بیوی سے پانی مانگا تھا، کچھ دیر ہو گئی، جب مزاج کے خلاف کوئی بات ہوئی اور فوراً ہی طلاق، فوراً ہی ایک ہی سانس میں 3 طلاق۔ ریوالور میں 3 ہی گولی تھی، سب خرچ ہو گئی، 3 ایک ہی سانس میں۔ اور اس کے بعد جناب والا اب کٹا کہ نہیں کٹا؟ دیکھا یہ بھی طلاق کا لفظ بھی تو ایٹم بم نہیں ہے، یہ بھی تو بولی ہی ہے نا۔ تو بولی کا کام ملانا بھی تھا اور بولی کا کام کاٹنا بھی ہے، کاٹنا بھی ہے۔ لہذا ضروری ہے بولنے والوں کہ ملانے والی بولی بھی سمجھ لو اور کاٹنے والی بولی بھی سمجھ لو کہ وہ کون سی بولی ہے جو کاٹ دیتی ہے۔ ورنہ مفتیوں کو لوگ بہت حیران کرتے ہیں، طلاق دے کر آتے ہیں اور مفتی کو اے مفتی صاحب، ارے بڑے غصے میں میں نے ایسا دیا تھا، بڑے غصے میں دیا تھا۔ تو مفتی بیچارہ پوچھتا ہے محبت میں کون دیتا ہے؟ ارے لوگ طلاق محبت میں دیں گے، وہ تو غصے ہی میں دیتے۔ اور اس کے بعد جناب والا، ارے مفتی صاحب ہماری زبان مت دیکھیے، زبان تو ایسی چمڑے کی تھی، ادھر کی ادھر ہو گئی، دل دیکھیے۔ اب یہ مفتی صاحب کے لیے مشکل ہو گیا کہ فتویٰ بعد میں لکھے، دل پہلے دے۔ اب ایکس رے کیا کریں کہ اس کے دل کے اندر کیا؟ مگر سچی بات تو یہ ہے دوستو کہ اگر دل کے اندر محبت تھی تو کاٹنے والی بولی نکلی کیسے؟ کاٹنے والی بولی بتا رہی کہ دل کے اندر کیا ہے۔ تو معلوم ہوا
کہ تم ملانے والی بھی بولی بولتے ہو، کاٹنے والی بھی بولی بولتے ہو، اور یہ کہہ دو کہ نہیں صاحب مفتی صاحب یہ طلاق کا لفظ بڑا خوبصورت مجھے دکھ رہا تھا، میں نے سمجھا تھا یہ کوئی محبت کا لفظ ہے، یہ میں بول گیا جہالت میں نے سمجھا یہ اچھا لفظ ہے، مگر دوستو جہالت عذر نہیں، ایسے مقام پر کاٹنے والی بولی بولو گے تو بات کٹ جائے گی۔ میں کاٹنے اور ملانے والی بولی کے سلسلے میں کہوں کہ حضرت امیر الحسنات دامت برکاتہم العالیہ سے میں عرض کروں کہ حضور آپ اپنے سرکار کی تعریف کیجئے، اللہ کے رسول کی تعریف کیجئے، یہ کھڑے ہو جائیں کہیں ہمارا رسول حسن و جمال والا، جاہ و جلال والا، جود و نوال والا، ہمارا رسول صاحب قاب قوسین، سید المرسلین، شفیع المذنبین، امام الانبیاء، ہمارا رسول تعریف کرتے گئے، تاجدار کائنات تعریف کرتے چلے گئے، یہ بولی ہے کہ نہیں؟ مگر جب حضرت یہ بول رہے تھے تو اتفاق سے ایک چہرے پر میری نظر پڑ گئی، وہ سکڑ بھی رہا پھیل بھی رہا، حالانکہ وہ اس کو کچھ نہیں کہہ رہے، وہ تو اپنے رسول کو کہہ رہے، اور چہرہ اس کا کیوں بگڑ رہا میں سمجھ نہیں سکا، تو میں نے کہا یہ بھی کوئی بولی رکھتا ہوگا، اس کی بھی سن لو۔ بلایا تو بتا کہ جس نبی کا تو کرنا پڑتا ہے اس کی شان کیا ہے؟ کھڑا ہو گیا، کہا ہمارا نبی تو ہماری طرح ہے، ہمارا نبی تو آخرت سے بے خبر ہے، ہمارا نبی تو مرکن مٹی میں مل گیا ہے، ہمارے نبی کا علم تو جانوروں کے علم کی طرح ہے، ہمارے نبی کا علم شیطان کے علم سے کم ہے، ہمارے نبی کو اپنی آخرت کی بھی خبر نہیں۔ اب یہ بولتا چلا گیا تو یہ بھی تو ایک بولی ہے نا، یہ بھی ایک بولی ہے بولنے والوں کی۔ مگر بتاؤ اے دین و دیانت والو، اے ایمان والو، اے قیامت کی تپتی ہوئی دھوپ میں شفاعت رسول کے امیدواروں، بتاؤ رسول سے ملانے والی بولی کون ہے اور رسول سے کاٹنے والی بولی کون ہے؟ کون سی بولی ہے جو رسول سے کاٹ دے گی؟ اسی لیے سارے جانور کہتے ہیں اے بولنے والے، ایسی ایسی بولی سے تو ہمارا نہ بولنا اچھا ہے، ہم بولی کی وجہ سے تیری عظمت کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، علماء حق۔ پھر ہم سوچ میں پڑ گئے کہ ہاں بھائی ہمارے لوگوں نے کچھ ایسی ایسی بولیاں بول دی ہیں کہ ہمیں جانوروں کے سامنے سر جھکانا پڑ رہا ہے، وکالت تو ہمیں پوری انسانیت ہی کرنی، تو سوچا ٹھہرو بولی کی بات رکھو، ان کو اپنا دسترخوان دکھا دو۔ یہ جانور آئے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے، کوئی گھاس میں الجھا ہے تو ہڈی کی خبر نہیں، کوئی ہڈیوں میں لٹکا ہوا ہے، آؤ ہمارا دسترخوان دیکھو، قسم قسم کی نعمتیں، طرح طرح کے کھانے، تو یہ اچھے اچھے کھانے جو ہیں یہ ہماری عظمت کی دلیل ہے، یہ ہماری عظمت کی دلیل، یہ ہمارا سجا ہوا دسترخوان، یہ ہماری عظمت کی دلیل ہے۔ جب ہم نے یہ کہا تو جانور کو ٹھہرو، اپنا دسترخوان دکھانے سے پہلے سمجھو خدا نے ہمیں بھی غذا دی ہے، ہمیں بھی غذا دی ہے، اور دیکھو ہم کتنے صابر اور شاکر ہیں کہ اگر خدا نے ہمیں گھاس دیا تو ہم ہڈی کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتے، اور اگر ہمیں ہڈی ہمارے مقدر میں ہے تو ہم گھاس کو نہیں دیکھتے۔ اور تیرا عجیب حال ہے کہ تو اپنے دسترخوان کو سجاتا ہے تو کبھی رشوت لے کے سجاتا ہے، کبھی سود لے کر سجاتا ہے، دوسرے پر ظلم کر کے سجاتا ہے، حرام کمائیوں سے سجاتا ہے، اچھے لوگ بھی ہیں دوسرے لوگ بھی ہیں، تو ایسے دسترخوان سے یہ ہماری گھاس اچھی ہے، یہ ہماری ہڈی اچھی ہے، یہ ہماری بوٹیاں اچھی ہیں، ارے کوئی ہمیں حرام خور تو نہیں کہے گا، کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ ہم نے حرام کھایا ہے۔ تو ایسے دسترخوان سے ہمارا بغیر دسترخوان ہونا ہی اچھا، کھانے کی وجہ سے تیری عظمت کو ماننے کو تیار نہیں، کھانے کی وجہ سے تیری عظمت کو نہیں مانیں گے۔ واقعی دوستو ہمارے لوگوں میں کچھ ایسے لوگ نکل آئے جنہوں نے ہمارے دسترخوان کو بھی رسوا کر دیا، ورنہ یہ حلال کمائی سے بھی سجایا جا سکتا تھا، مگر ایسے لوگ نکل آئے
اب ہم کھانے کی وجہ سے اپنی شرافت نہ بتا سکیں اور آگے چلو. ہم نے کہا اچھا آؤ دیکھو ہمارا لباس تو دیکھو کیا شاندار ہمارا لباس ہے, کیا ہمارا شاندار پہناوا ہے. تو اس پر بھی جانور آج بالکل مناظرے کے موڈ میں آئے ہوئے ہیں, بالکل پوری تیاری کر کے آئے ہوئے ہیں, پوری تیاری کر کے آئے. کہا دیکھو خدا نے ہمیں بھی تو کوئی قدرتی لباس دیا اور ہمارا لباس ہم تو تیرے لباس سے اچھے ہی سمجھتے ہیں. تیرا لباس کیا ہے پہلے پہچان. تو لباس پہ اترا رہا ہے پہلے پہچان. یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا یا تو اونی لباس پہنے ہوئے یا تو سوتی لباس پہنے ہوئے, سمجھا. اور یہ سوت کہاں سے نکلتا ہے؟ روئی سے. روئی کہاں سے؟ درخت سے. اور یہ اون کہاں سے نکلتا ہے؟ یہ جانوروں سے. اور یہ چمڑے کا لباس پہنے ہوئے چمڑا کہاں سے نکلتا ہے؟ یہ جانوروں سے. تو کہتے ہیں لیجیے ذرا جس چیز کو ہم نے ریجیکٹ کیا تو نے پہن لیا. ہمارا اتارا پہن کر ہمیں آنکھ دکھاتا. یہ کیا ہے؟ یہ اون ہمارا ہی اتارا, یہ چمڑا ہمارا اتارا. ہم نے تو تیری ستر پوشی تھی اور اسی کپڑے کو تو ہمیں دکھاتا. یہ کیا چیز ہے؟ اور ہمارا اتارا یہ تیرے بدن پر ایک ہفتے رہے تو بدبو کرنے لگے. اور یہی چمڑا ہمارے بدن پر رہتا ہے ہمیشہ مگر بدبو نہیں آتی. ہمیں اس لباس سے تو متاثر نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد اس نے کہا ذرا دیکھ تجھے پہننے کا بھی سلیقہ نہیں آیا. ہمارا تو ایک لباس ہی نا. اگر خدا نے توبے کو کالا لباس دیا تو وہ مور کے لباس کی خواہش نہیں کرتا. وہ خدا سے نہیں دعا کرتا اللہ میرا لباس مور جیسا بنا دے. مگر تیرا حال یہ ہے کہ اتنا نقل کرنے والا کوئی بھی لباس کسی لباس پر قناعت نہیں, تراش فراش بدل رہی ہے, دوسرے کے لباسوں کی نقل ہو رہی ہے, دوسرے کے لباس کی نقل ہو رہی. اور اب تو واقعی کچھ لوگ تو ایسا لباس پہن کے سامنے آتے ہیں اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ آج تک میں سمجھ ہی نہیں سکا کہ انہوں نے سلا کے پہنا ہے یا پہن کے سلایا ہے. وہ پتہ ہی نہیں چلتا اس قدر ٹائٹ. پہن کر بھی آدمی ننگا نظر آئے تو کوئی لباس ہے. بہرحال وہ اپنا لباس دکھا رہا ہے. تو اس لباس کی وجہ سے ہم تیری برتری اور عظمت کو نہیں سمجھ سکتے. نہ جانے اس لباس کو حاصل کرنے کے لیے تو نے کتنوں کو ستایا ہوگا, تو نے کتنوں کا حق مارا ہوگا, تو نے نہ جانے کتنے حرام طریقے اختیار کیے ہوں گے. ہم ایسے لباس سے اس طرح بے لباس رہنے ہی پسند کرتے ہیں. ہم تیری عظمت کو تیرے لباس کی وجہ سے ماننے کو تیار نہیں. ہم نے کہا معاملہ مشکل ہوتا جا رہا. ایک ایک چیز ہم دکھا رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں کمزور پہلو مل جاتا. ہم نے اپنا مکان دکھایا شاندار بلڈنگ. اس نے کہا اپنی شاندار بلڈنگ مت دکھا, ادھر دیکھ ہماری قوم میں بھی رہنے کا جو طریقہ ہے ساری قوم ویسے ہی رہتی. اور تیرا حال یہ کوئی سنگمرمر کے ایوانوں میں رہتا ہے, کوئی لال قلعے میں رہتا ہے, کوئی شیش محل میں رہتا ہے, کوئی جھوپڑی میں رہتا ہے, کوئی فٹ پاتھ پہ پڑا رہتا ہے. تجھے آیا ہے اخوت کا درس دینے کے لیے, آیا ہے مروت کا سبق سکھانے کے لیے. تو کوٹھیوں کے اندر ہے, تیرا بھائی فٹ پاتھ پر پڑا ہوا ہے اور تجھے اس کا خیال نہیں آتا. تو ایسے گھر والے ہونے سے ہمارا بے گھر ہونا اچھا ہے. ہم دریا میں ہیں تو ہمارا پورا خاندان دریائی میں ہے. اگر غار میں ہے تو غار ہی میں ہے, اگر پہاڑ میں ہے تو پہاڑوں ہی میں ہے, اگر درختوں میں ہے تو درختوں میں ہے. تو اس طرح کا گھر والا ہونا یہ تیری فضیلت کا سبب نہیں ہو سکتا. اب بہت ساری چیزیں ہم ایک ایک پیش کرتے رہے, اب وہ سب توڑتے رہے اس کو. ہم نے کہا اب اس طرح سے کام نہیں چلے گا. ان جانوروں کے سامنے لاؤ اپنی عقل پیش کر دو. عقل انسانی کا کیا جواب یہ لائیں؟ لباس وغیرہ کے بارے میں تو کچھ نہ کچھ بول ہی لیں گے. جب ہم عقل انسانی کو پیش کریں گے تو یقیناً جانور چھپ جائے گا, شرمندہ ہو جائے گا. یہ ساری کائنات سر جھکا کر کے پیچھے ہو جائے گی اور ہماری عظمت و شرافت کے ڈنکے بچ جائیں گے. تو ہم نے سوچا جب اپنی عقل پیش کرنے کو. اس کے بعد ایک واقعہ بھی بچپنے میں پڑھ لگتا تھا. اپنی عقل کی دھونس جمان کے رے جانوروں سنو, ہماری عقل کا جواب لو. ہے تمہارے پاس ہے عقل انسانی ہم نے پیش کیا. اور ایک بڑا پرانا واقعہ چھوٹی چھوٹی کتابوں میں پڑھایا گیا تھا, وہ یاد آ گیا. میں نے سنا کہ اب موقع ہی ہے
مناظرے کا موقع ہے، دھوس جمع نہیں ہے، جانوروں کو تو شکست دے نہیں ہے تو سنا دو۔ تو میں نے کہا سنو ایک واقعہ۔ ایک مرتبہ جنگل میں کسی شیر نے اپنے بچے کو وصیت کیا کہ بیٹے جب تو بڑا ہوگا تو تجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ایک چیز ہے، ایک جانور ہے جس کا نام انسان ہے، اس سے بچنا بہت خطرناک ہو اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، بس انسان سے بچنا وہ بہت خطرناک۔ خیر یہ کان باپ کی آواز اس کے کان میں پڑی ہوئی تھی۔ جب وہ بڑا ہوا، جنگل کا راجا ہوا، اس کی شوکت و ستوت کے جب ڈنکے بجے، ایک بار دل میں خیال آیا کہ دیکھیں انسان کیا ہوتا ہے۔ بابا جان نے وصیت کیا تھا کہ بس اسی سے بچنا اور کسی اور سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے، سب تیرے آگے جھک جائیں گے۔ کہا یہ انسان کیا ہوتا؟ تو معلوم ہوا کہ انسان جنگلوں میں نہیں ملے گا، آبادی میں ملے گا۔ اب وہ آبادی کی طرف چلا، آبادی کی طرف جب چلا تو اسے راستے میں گھوڑا آتا ہوا نظر آیا، تو سمجھا شاید یہی انسان ہے۔ تو گھوڑے سے اس نے پوچھا کیا تو انسان ہے؟ ارے گھوڑے نے ارے کس ظالم کا نام لے لیا، مجھے غریب کو تو گھوڑا کہتے ہیں، ارے وہ تو میری منہ میں لگام لے کے جدھر چاہتا لے جاتا، میں بھلا کام ہے تو غریب گھوڑا ہوں، انسان تو کچھ اور ہے۔ ارے صاحب سے سوچا کہ اس سے بھی موٹا تگڑا انسان ہوگا، اور آگے چلا۔ اس کے بعد دیکھا کہ وہ لمبی گردن والا اونٹ آیا، اونٹ کو دیکھا، کہا یہ لمبی گردن والا انسان ہے۔ پوچھا کیا تو انسان ہے؟ کہ نہیں، مجھ غریب کو تو اونٹ کہتے ہیں، وہ تو بہت ہی عجیب چیز ہے انسان، میرے ناک میں نکیل ڈال کے جدھر چاہتا نہیں جاتا، میرا بس نہیں چلتا۔ تو سوچا معلوم ہوتا کہ انسان کی گردن اس سے بھی زیادہ لمبی ہوگی۔ اب آگے گیا تو ہاتھی دکھا، ہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ انسان لگ رہا۔ کیا تو انسان ہے؟ کہ میں تو غریب ہاتھی ہوں، ارے وہ تو نیزہ لے کے میرے اوپر بیٹھ جاتا ہے، میں بے بس ہو جاتا ہوں۔ بڑا حیران تھا کہ انسان ہے کیا۔ آگے بڑھتے بڑھتے آبادی میں گیا تو ایک بڑھئی کی اپنے مکان کے سامنے لکڑی کاٹنے کا کام کر رہا تھا، دبلا پتلا، تو اس کے دل میں خیال بھی نہیں آیا کہ یہ کیا انسان ہوگا، مگر قریب جا کر پوچھا کیا تو انسان ہے؟ ہاں میں انسان ہوں۔ بہت ہنسا، بہت ہنسا، پھر دو تماچے کا نہیں، وہ اتنا چکر ہے اس کا، وہ موٹے موٹے جانور ڈر رہے ہیں، دو تماچے کا نہیں۔ کہا اچھا جب تو انسان ہے تو تجھے مجھ سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ انسان نے کہا ارے مہاراج کہاں میں غریب انسان اور آپ جنگل کے راجا، کیا میں آپ کا مقابلہ کر سکوں گا؟ سنجئی کسی دشمن نے کہا ہوگا، کہا نہیں یہ میرے ابا جان کی وصیت ہے، انہوں نے ڈرایا ہے، تمہیں دیکھوں گا کہ تیرے اندر طاقت کتنی، چلو تمہیں جنگل چلنا ہوگا، جنگل چلنا ہوگا، وہاں مقابلہ ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ مہاراج ویسے آپ کا جو حکم ہے وہ سر آنکھوں پر، مگر ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہم انسانوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب کہیں جاتے ہیں تو تحفہ لے کے جاتے ہیں، تو جب ہم آپ کے پاس جائیں گے تو وہاں مہارانی سے ملاقات ہوگی اور کوئی تحفہ ہم نہ پیش کر سکیں گے تو بڑی ہمیں شرمندگی ہوگی، تو اگر اجازت ہو تو ہم چوڑیاں بنا لیں، اور وہ چوڑیاں ہم پیش کرتے ہیں۔ اسے کہا ٹھیک ہے اجازت۔ تو لکڑیوں کی اس نے چوڑی بنائی اور بنا کر کے اس کے اندر میخ ڈالنے کا ایک گنجائش رکھی، اور پھر کہا مہاراج کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چوڑی بڑی ہو جائے یا چھوٹی ہو جائے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں پہلے پیمائش کر لوں تاکہ وہاں شرمندگی نہ ہو۔ اور ایک درخت تھا چھوٹا سا بڑا مضبوط، تو کہا کہ مہاراج ہمارے یہاں چوڑیاں ایسے پہنتے، ایک ہاتھ ادھر سے لائیے اور ایک ہاتھ ادھر سے لائیے، اس طرح ہمارے انسان لوگ چوڑیاں پہنتے ہیں۔ اب تو جب دونوں ہاتھ انہوں نے کیا ملا دیا، اس نے اس چوڑی کو اس پر چڑھایا، میخ ٹھونک دیا تو وہ اس میں پھنس گئے۔ جب وہ پھنس گئے تو اس نے اٹھایا لاٹھی اور لگانا شروع کیا تھا، دیکھ یہ ہے حضرت انسان، ابا جان کی وصیت تم نے نہیں مانی، ابا جان کی وصیت نہیں مانی، یہ ہے حضرت انسان۔ اب وہ چلانے لگا کہ ہاں چھوڑ دے، میں سمجھ گیا کہ تیری عقل کا کوئی جواب نہیں ہے، میں سمجھ گیا، چھوڑو گیا، نہیں نہیں، آپ کی پابندی میں میرے لیے آزادی ہے اور آپ کی آزادی میں میرے لیے پابندی۔
میں نے سوچا کہ میں یہ کہانی سناؤں گا تو سارے جانور شرمندہ ہو کر کے چلے جائیں گے، مگر نہیں سنا۔ آج تو وہ پوری تیاری سے رہے کہ اے اپنی عقل پر ناز کرنے والے انسان، بڑا عقل مند بنا ہوا ہے، ہم پر اپنے کو اشرف بتاتا ہے، یہ بھی کوئی عقل مندی ہے؟ کیا تو نے نہیں دیکھا ہے کہ وہ تیرے ہی کچھ افراد ہیں جو میرے آگے جھکے ہوئے ہیں؟ یہ انسان ہی تو ہے جو جانوروں کو بھی پوچھتا ہے، پتھروں کو بھی پوچھتا ہے، چاند و سورج کو پوچھتا ہے، دریا اور انگاروں کو پوچھتا ہے۔ ہم اپنی کو پوچھتے ہو تو ہم سے زیادہ عقل مند بنتے ہو؟ یہ بھی کوئی عقل ہے؟ یہ بھی کوئی دانائی ہے کہ جس سے تم افضل ہو اسی کے آگے جھک جاؤ؟ ہم نہیں مانتے تمہاری اس عقل کو۔ ہم نے کہا دیکھیے عقل انسانی، کچھ انسانوں نے رسوا کر دیا سارے انسان کو، کچھ انسانوں نے اپنا غلط رویہ اختیار کیا، اب سارے انسانوں کو جواب دینا مشکل ہو گیا۔ تو دوستو ہم نے سوچا اب سارے انسانوں کی اگر ہم وکالت کریں گے تو میدان ہم نہیں لے سکتے، لہذا ہٹ کر کے ہم نے سوچا کہ اب ہم صرف ایمان والوں کی وکالت کریں، اس لیے کہ جب ہم ایمان والوں کی وکالت کریں گے تو یہ ہمیں کہیں جھکتا ہوا نہیں پائیں گے، یہ کہیں ہمیں گرتا ہوا نہیں پائیں گے۔ یہ الزام تو عقل انسانی لے کے چلے تو ان کو گفتگو کی مجال ملتی ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ اس سے عقل ایمانی سے بات ہو، لاؤ ہماری عقل ایمانی کا جواب۔ وہ عقل انسانی کی صورت پہ تو وہ کہہ سکے کہ کچھ انسانوں کی عقلیں بہک گئی، انہوں نے عقل سے کام نہیں لیا، عقل رکھتے ہوئے بے عقل ہو گئے، تو وہاں کچھ مثالیں مل جائیں گی۔ مگر جب ہم عقل ایمانی کی بات کریں گے تو اب ان کو کوئی مثال نہیں مل سکتی، انہیں رسوا ہونا پڑے گا، ہمارے آگے جھکنا پڑے گا۔ لاؤ ایمان کی بات۔ اور پھر میں نے سوچا کہ ایمانی عقل کے تعلق سے ایک واقعہ کسی نے سنا دیا تھا، کا موقع اچھا ہے کہ آج ان کے سامنے بھی رکھ دیا جائے۔ اتقوا بفراست المومن، مومن کی سمجھ سے ڈرو۔ ہم نے سوچا کہ بہت ہی مضبوط بات چل رہی، اب ان کے آگے گنجائش، گفتگو کی گنجائش نہیں۔ اور پھر جو واقعہ سنایا کہ کیا تم نے نہیں سنا کہ یہودی، عیسائی اور ایک مسلمان یہ تینوں ساتھ چڑھے، ایک جگہ ٹھہرے، ٹھہرنے کے بعد سبوں نے کہا بھائی کچھ تیار کرو۔ کہا کیا؟ جس کے پاس جتنے پیسے تھے نکالو، جمع کیا، سامان لایا اور کھیر تیار کی۔ مگر کھیر اتنی بڑی تھی کہ تینوں بانٹ کے کھائیں تو کسی کو تسکین نہ، اور ایک کھا لے تو اس کے لیے کافی۔ اب بیٹھ کے مشورہ کرتے کھیر کھائے تو سبوں نے سوچا، یہودی اور عیسائی نے سوچا کہ یہ جو مسلمان ہے اس کو جانے دو، کچھ ایسا کیا جائے کہ یہ نہ کھا سکے۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ دیکھو رات میں جو سب سے اچھا خواب دیکھے وہ کھیر کھائے، سو جاؤ۔ رات میں جو سب سے اچھا خواب دیکھے، اب وہ سب سو گئے، اور یہ مسلمان جو تھا اسے دوسرے دن روزہ رکھنا، سحری کے وقت اٹھا اور سارا کھیر صاف کر دیا، ساری کھیر صاف کر دیا، اور اس کے بعد جا کے لیٹ گیا۔ اب صبح جب یہ دونوں اٹھے تو کہا میں کیا خواب دیکھا؟ تو یہودی کہتا میں نے بڑا اچھا خواب دیکھا، میں نے خواب یہ دیکھا کہ میں کوہ طور پر حضرت موسیٰ سے بات کر رہا ہوں۔ عیسائی نے کہا میں نے تو اس سے بھی اچھا خواب دیکھا، کیا؟ میں آسمان پر حضرت عیسیٰ سے بات کر رہا ہوں۔ کہا بڑے میاں کو بھی اٹھاؤ، انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے کیا دیکھا؟ اٹھایا بھائی آپ نے کیا خواب دیکھا؟ ارے کہا میں نے تو بہت خراب خواب دیکھا، بہت خراب خواب دیکھا۔ کہنے کے لیے بتاؤ تمہیں آخر بات کیا؟ تو میں نے خواب یہ دیکھا کہ ایک بھیانک شکل و صورت کا کوئی آیا ہے اور ہاتھ میں برس لیے ہوئے اور میرے پاس مجھے اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ کھیر کھا لے، میں سب توڑ دوں گا۔ اب میں اس سے کہتا ہوں کہ میرے دوسرے کے ساتھی تو ہیں، بس زیادہ بات کی گنجائش دکھا رہے،
تو جبرن مجبورن مجھے کھانا پڑا، بڑا خراب میں نے خواب دیکھا، مجبورن میں کھل کھا گیا۔ تو وہ بھائی یہ بڑی غلطی کی، تمہیں شور مچانا تھا، ہم لوگوں کو جگہ دینا تھا۔ ارے کہا ہم نے تو بہت شور مچایا، بہت شور مچایا، مگر تم کوہ طور پر تھے، وہ آسمان پر تھے، اتنی آواز تو ہماری تھوڑی وہاں پہنچ جائے۔ میں نے سوچا جب فراست ایمانی کا یہ میں واقعہ سناؤں گا تو سب خاموش ہو جائیں گے، مگر نہیں سنا۔ اس واقعے کو سن رہا ہے، نہ جانے کہاں سے پڑھ لیا ہے اور نہ جانے کیسے اپنی برتری کو ثابت کرنے کے لیے یہ فضول باتیں کر رہے ہو، تم اپنی عقل ایمانی کو پیش کر رہے ہو۔ غور کرو اپنی حالت کا، غور کرو اپنی حالت کا، سوچو تمہارا حال کیا ہو گیا۔ اس وقت ساری دنیا میں جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں، اتنا کلمہ پڑھنے والے کبھی نہیں۔ اس وقت ساری دنیا میں کلمہ پڑھنے والوں کی جتنی حکومتیں ہیں، اتنی حکومت بھی کبھی نہیں۔ اس وقت ساری دنیا میں کلمہ پڑھنے والوں کے پاس جتنی دولت ہے، اتنی دولت بھی کبھی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود اس وقت کلمہ پڑھنے والے ساری دنیا میں جتنا ذلیل ہیں، اتنا ذلیل بھی کبھی نہیں تھے۔ عقل ایمانی کی بات کرتے ہو اور نبی کی اطاعت سے دور ہو، عقل ایمانی کی بات کرتے ہو، خدا اور رسول کی فرمانبرداری سے دور۔ تمہارا سارے جانوروں نے کہا کہ سنو اے اپنی عقل ایمانی دکھانے والوں، اس طرح کی عقل دکھا کر تم اپنی برتری نہ صرف نہیں ثابت کر سکتے۔ جو ایمان تمہیں رسول کا مطیع نہ بنا سکے، جو ایمان تمہیں رسول کا فرمانبردار نہ بنا سکے، جو ایمان تمہیں اسلام پر عمل کرنے والا نہ بنا سکے، ایسے ایمان سے تجھے کیا فائدہ ہے؟ ایسے ایمان کو لے کر تو ہم سے برتری کی بات کرتا، ہم سے اپنی عظمت پر لانا چاہتا۔ تو پھر اس نے ایک جانور نے کہا سان تیرا حال تو میرے بچے کا ہوگا۔ شیر بول پڑا، آگے بڑھ گیا۔ شیر بولا کہ تیرا حال تو وہ ہو گیا جو میرے بچے کا۔ اب ہم بھی سننے لگے بھئی کیا اس کے بچے کا حال؟ دو چار کہانیاں ہم نے سنائی تھی، اس کی بھی ایک سن لو۔ سنو، میرا بچہ، چھوٹا سا بچہ ایک بار بہت کے جنگل سے باہر ہو گیا، جنگل سے باہر ہو گیا اور باہر ہو کر کے جنگل کا راستہ بھول گیا۔ آگے چلا تو بکریوں میں مل گیا اور پھر بکریوں میں رہنے لگا، پھر بکریوں میں اس کی پرورش ہونے لگی اور بکریوں میں ملنے کے بعد وہ اپنی آواز بھول گیا، اپنی غذا بھول گیا، اپنی تہذیب بھول گیا، اپنا معاشرہ بھول گیا۔ بچہ میرا ہے اور میں بول رہا، بچہ میرا اور گھاس کھا رہا، بکری میں پہنچ کر اس نے اپنے کو بکری سمجھ لیا۔ میرا بچہ گیا تو اس کی جسارت بھی چلی گئی، اس کی ہمت بھی چلی گئی، اس کا معاشرہ بھی، اس کی غذا بدل گئی، اس کی بولی بدل گئی، اس کا رہن سہن بدل گیا۔ میرا بچہ بکریوں میں گیا، بکری ہو گیا۔ تو ہوا کیا، میں نکلا شکار کرنے کے لیے، جب میں نے دیکھا بکریوں میں میرا بچہ، اب ذہن میرا دوسری طرف ہو گیا۔ میں نے اپنے بچے سے کہا ارے تو یہاں کہاں، تو تو شیر کا بچہ ہے۔ تو میرا بچہ کہتا نہیں میں تو بکری کا بچہ ہوں، میں بکری کا بچہ ہے، تو شیر کا بچہ ہے، تو یہاں کیسے؟ کہا نہیں میں تو بکری کا بچہ ہوں، دیکھو میری بولی وہی ہے، دیکھو میری غذا وہی ہے، دیکھو میرے رہنے سہنے کا انداز وہی ہے، میں تو بکری کا بچہ ہوں۔ تو شیر نے کہا سمجھانا بہت مشکل، کہا اچھا ایک بات کر، میرے ساتھ چل دریا کے کنارے اور اپنا چہرہ دیکھ پانی میں، کیا میرے چہرے سے ملتا یا بکری کے؟ اب یہی ایک بات اس کے سامنے رہ گئی تھی،
اور کسی طرح وہ سمجھا نہیں سکا کہ تو شیر کا بچہ. کہ چل دریا کے کنارے اپنا چہرہ دے، اگر میرے چہرے سے مل جائے تو سمجھ لینا تو شیر کا بچہ، اور اگر بکری کے چہرے سے مل جائے تو سمجھ لینا تو بکری کا بچہ ہے. اس نے کہا ہاں یہ بات صحیح ہے. اب وہ چلا دریا کے کنارے گیا، اپنا چہرہ دیکھا، ارے یہ تو شیر کا بچہ، میں تو شیر کا بچہ. اس کی حمیت جاگ اٹھی، اس کی غیرت جاگ اٹھی، اور چیختا ہوا وہ جنگل کی طرف چلا گیا کہ جب میں شیر کا بچہ ہوں تو میں بکریوں میں نہیں رہوں گا، جب میں شیر کا بچہ ہوں تو میں بکریوں کی زندگی نہیں اختیار کروں گا، جب میں شیر کا بچہ ہوں تو بکریوں کی غذا نہیں کھاؤں گا، جب میں شیر کا بچہ ہوں تو بکریوں کی بولی نہیں بولوں گا. تو شیر نے اپنے بچے کو صورت دکھا کر کے بچا لیا، بچا لیا. اب میں تمہیں اگر یہ سمجھانا چاہوں کہ تم بھی شیر کے بچے ہو، میں کیسے تمہیں سمجھاؤں کہ تمہارے رگوں میں خالد ابن ولید کا لہو ہے، میں کیسے تمہیں سمجھاؤں کہ تمہارے رگوں میں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کا خون ہے، میں کیسے تمہیں سمجھاؤں تمہارے رگوں میں بلال حبشی کا جذبہ ہے. اس لیے کہ ماحول بدل چکا ہے، زبان بدل چکی ہے، معاشرہ بدل چکا ہے، تہذیب بدل چکا. اتنا تم نے اپنے کو بدل لیا، اتنا بدل لیا کہ اب میں آئینہ بھی دکھاؤں تو فائدہ کیا ہے، آئینہ بھی دکھاؤں تو فائدہ کیا ہے. اس لیے کہ تہذیب بھی بدل گئی ہے، چہرہ بھی بدل گیا ہے، لباس بھی بدل گیا ہے، رہن سہن کا انداز بھی بدل گیا ہے. تو اب یہ سمجھانا کہ تو مومن کا بچہ ہے کتنا مشکل ہو گیا ہے، کتنا مشکل ہو گیا ہے دوستو. اے ایمان کی دعوت، اپنے ایمان پر ناز کرنے والے، پہلے دیکھ کہ تیرے ایمان نے تیری زندگی کو بدلا کہ نہیں بدلا. پہلے دیکھ. صرف دل کو مومن کر لینے سے فرصت نہیں، دل کو مومن کر لیا کلمہ پڑھ کر کے اس سے کام نہیں چلتا، بلکہ یہ اپنی زبان کو بھی مومن کر لو، اپنی نگاہوں کو مومن بنا لو، اپنی کانوں کو مومن بنا لو، اپنے چہرے کو مومن بنا لو، اپنی تہذیب کو مومن بنا لو، اپنے معاشرے کو مومن بنا لو، اپنے ہاتھ و پیر کو مومن بنا لو. ایک بات بتاؤ، جو نگاہ مومن ہوگی کیا حرام منظر دیکھنا پسند کرے گی؟ جو کان مومن ہوں گے کیا حرام لفظ سننا پسند کریں گے؟ جو زبان مومن ہوگی کیا حرام لقمہ قبول کرے گی؟ جو ہاتھ مومن ہوں گے کیا کسی پر ظلم کریں گے، کسی کا حق ماریں گے؟ جو پیر مومن ہوں گے کیا جوا کھانے شراب کھانے کی طرف جائیں گے؟ تو پورے کے پورے مومن ہو تو سمجھ میں آئے پورے ایمان سے کچھ فائدہ لیا، وہ ایمان سے کچھ فائدہ. ایسے لنگڑے لولے ایمان کو تو لے کے میرے سامنے آیا ہے، اب اس کی وجہ سے تیری فضیلت نہیں مانتے. اب بڑی مشکل میں آ گئے، اب کیسے ان کو خاموش کیا جائے. تو ہم نے سوچا ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے کہ ہم ان کو سامنے لائیں اور لا کر کے اپنے کو دکھا کر اپنا کردار، اپنا کیریکٹر، اپنی شکل و صورت دکھا کر ہم ان کو متاثر کریں اور ان کو جھکا دیں. اب دل میں خیال آیا کہ اب بلاؤ ان نفوس قدسیہ والوں کو، آواز دو. اب دستگیری کی ضرورت آ گئی، اب دستگیری کی ضرورت ہے. بلاؤ خواجہ میری کو، بلاؤ غوث جیلانی کو، بلاؤ مخدوم سمرانی کو، بلاؤ شاہ عالم قطب اعظم کو، بلاؤ حضرت دادا گنج بخش کو، بلاؤ بابا فرید گنج صدر کو، بلاؤ قطب الدین بختیار کاکی کو. ان نفوس قدسیہ کو بلاؤ، حضرت جنید بغدادی کو بلاؤ، بایزید بستانی کو آواز دو، اور پھر ہم اس مقدس گروہ کو سامنے کھڑا کر کے اب کہیں گے اے جانوروں، اے دنیا کے لوگوں، ایسی مثال تم میں ہے تو بتاؤ، ایسی مثال تم میں ہو، آواز دو اولیاء کرام کو، بلاؤ المدد یا غوث اعظم، المدد یا غریب نواز، المدد یا آقائے نقشبند. ہم نے سوچا کہ اپنے بزرگوں کو ہم آواز دیں. جانور چیپ رہا، خاموش. کس کو بلا رہا تو؟ کس کو بلا رہا ہے؟ کیوں آواز دے رہا ہے؟ وہ تو آواز ہے تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ وہ تو آواز ہے تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. تم جو صورت میں نصارا تو تمدن میں ہنود
سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو؟ تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو؟ اے لوگوں ان کو مت بلاؤ، جانور کہتے ہیں ان کو مت بلاؤ، ہماری دشمنی ان سے نہیں ہے، ہم تم سے پوچھتے تم کیسے افضل ہو گئے، ہم تم سے پوچھتے ہیں اس لیے کہ ان کی فضیلت تو ہم مان چکے تھے، ان کے اشارے پر ہم اطاعت کر چکے تھے، ان کے اشارے پر۔ کیا تمہیں وہ واقعہ یاد نہیں ہے کہ یہ تمہاری ہی گروہ کے حضرت سفینہ جنگل میں پہنچ گئے بھٹک کر کے، اسلامی لشکر سے چھپ کر کے، شیر آیا یا ابا الحارث انا سفینۃ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سفینہ نے کہا تو شیر دم ہلانے لگا، اطاعت کرنے لگا۔ لوگ کہتے ہیں شیر جنگل کا راجا ہوتا، اب سوچئے جب راجا کا یہ حال ہے تو پرجا کا کیا حال ہوگا جب راجا دم ہلا رہا۔ دیکھا آپ نے اطاعت کیا کہ نہیں کیا؟ دریا نے حضرت فاروق اعظم کا حکم ملا، دریا نے اطاعت کیا کہ نہیں کیا؟ ساری کائنات ان کو مت بلاؤ، بھائی یزید بستامی کو آواز دینے کی ضرورت نہیں ہے، جنید بغدادی کو آواز دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو آواز ہے تمہارے ہی، مگر تم کیا؟ ہم تم سے پوچھتے ہیں تمہیں کیا فضیلت ہے؟ وہ تھے تو ان کی وہ فضیلت والے تھے، ہم ان کے آگے جھکتے تھے، ہم تمہارے آگے کیوں جھکے؟ اب معاملہ پیچیدہ ہو گیا نا۔ اب بتائیے ایسی مشکل وقت میں اگر ہم واقعی جانوروں پر اپنی سربلندی دکھانا چاہیں تو اب اس کے سوا کیا شکل ہے کہ ہم وہی ایمان اپنائیں جس ایمان کو اپنا کر کے بزرگان دین عظمت و رفعت کی بلندیوں کو نظر آتا۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بلندی تمہارے لیے ہے، برتری تمہارے لیے ہے، عظمت تمہارے لیے ہے، شرافت تمہارے لیے ہے، کرامت تمہارے لیے ہے، بشرطے کہ تم ایمان والے ہو جاؤ، ایمان والے ہو جاؤ۔ اتنا ضروری ہو گیا ہے ایمان والا ہونا، اور سر سے پیر تک ایمان والا۔ ایک بات بتاؤں، پہلے ہم آج بھی اسلام کی دعوت دیتے ہیں، سبھی دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں اسلام، مگر اسلام قبول کرنے کی وہ رفتار نہیں جو پہلے تھی۔ پہلے قریہ کا قریہ مسلمان، لشکر کا لشکر مسلمان۔ وجہ کیا؟ وجہ صرف اتنی، آج ہم اسلام کو سمجھاتے ہیں اور پہلے کے لوگ اسلام دکھاتے تھے۔ سمجھیے سمجھانے اور دکھانے کی بات۔ پہلے کے لوگ ایسے تھے کہ جب چلتے تھے تو اسلام چلتا ہوا نظر آ رہا، بولتے تھے تو اسلام بولتا ہوا نظر آ رہا۔ آج ہم سمجھاتے اور سمجھنے والے کم ہوتے، اور وہ لوگ اپنی زندگی میں اسلام کو دکھاتے تھے اور آنکھ والے بہت ہوتے۔ جب دکھانے کی بات آئی جس نے دیکھا مسلمان ہو گیا، اور جب سمجھانے کی بات ہے جو سمجھے گا وہی تو مانے گا۔ اسی لیے رفتار بڑی سست ہو گئی۔ اب بہت ضروری ہو گیا ہے ہمارے لیے کہ ہم سمجھیں کہ آخر یہ ایمان کیا ہے، یہ بہت ضروری ہو گیا۔ ویسے علماء کرام مختصر لفظوں میں فرما دیتے ہیں هو التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایمان کہتے ہیں نبی اور نبی کی جملہ ہدایات کو دل سے مان لینا، اور ماننا اسی کو صحیح معنوں میں ماننا کہیں گے جو ماننا آپ کی زندگی پر اثر انداز ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ 5 وقت نماز فرض ہے، پڑھتے نہیں۔ مانتے ہیں کہ روزہ فرض ہے رمضان کا، رکھتے نہیں۔ مانتے ہیں زکوٰۃ فرض ہے، دیتے نہیں۔ تو صرف ماننے سے وہ فائدہ تمہیں مل سکے گا جو عمل کرنے سے ملتا ہے؟ تو ایمان ہے ماننے کا، والتصدیق بما جاء به النبی،
جو نبی کہے اس کو مانو. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ نبی جو فرمائیں گے وہ تو بعد میں آپ مانیں گے نا, اس سے پہلے نبی کا ماننا ضروری. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ہدایت کو مان جائیں اور ہادی کو نہ مانیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ارشاد کو مانے مرشد کو نہ مانے, کلام کو مان جائے متکلم کو نہ مانے, قول کو مان جائے قائل کو نہ مانے, دعوت کو مان جائے داعی کو نہ مانے؟ پہلے داعی کو مانا جاتا ہے. اسی لیے نبی کریم نے اپنے کو 40 سال تک منوایا, تو 40 سال تک منوایا مانو. اور پھر لوگ مانتے رہے. واقعی صادق مانا, امین مانا, سچا مانا, حکم مانا. اور 40 سال کے بعد جب نبی نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ, انکار کر دیا قوم نے. ابو لہب نے گستاخانہ الفاظ استعمال کر دیے. تبت لک سائر اليوم الہذا جماعتنا. دیکھا آپ نے, جیسے دعوت شروع ہوئی ویسے یہ دعوت شروع ہوئی کہ نہیں؟ مگر نبی اپنا پیغام دینے سے پہلے کہا کیا تھا؟ یہ بتاؤ تم مجھے کیسا سمجھتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ سچے ہیں امین. میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہیں تباہ کر دینا چاہتا ہے, مانو گے میرے کہنے سے؟ کام مان لیں گے. تم جھوٹ کبھی نہیں بولے, آپ کبھی جھوٹ نہیں بولے. تو اب نبی کے ارشاد کا خلاصہ یہ تو تھا نا کہ جب میرے کہنے سے بے دیکھے لشکر کو تم مان رہے, تو میرے ہی کہنے سے بے دیکھ تو خدا کو مان دو. سیدھی سی بات. مگر انکار کیا انکار کرنے والوں, مگر نبی نے پہلے اپنے کو پیش کیا, اپنے کو منوایا, پھر اپنا پیغام اپنا پیغام بعد میں رکھا. حالانکہ لوگ کچھ غلط فہمی میں چلا رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 40 سال کے بعد حضور کو نبوت ملی. حالانکہ ایسی بات نہیں. حضور کو نبوت تو حضرت آدم کے وجود سے پہلے ہی ملی. ترمذی شریف کی حدیث یاد کرو کہ جب حضور سے پوچھا متى وجبت لك النبوة, کیا الفاظ ہیں؟ متى وجبت لك النبوة, آپ پر نبوت کب لازم ہو گئی؟ تو حضور نے آدم بین الروح والجسد, حضرت آدم بھی روح و جسد کی منزلوں میں تھے. كنت النبي وآدم بین الماء والطين, كنت النبي وآدم ولم ينجلد في طينته. الفاظ بہت. حضرت آدم پیدا ہوئی نہیں اور نبی دیکھیں تو نبوت حضرت آدم سے پہلے, اور کہا لازم ہو. لازم کا لطف تو آپ کو اس وقت ملے گا جب مثال دوں. سورج کے لیے روشنی لازم, چاند کے لیے چاندنی لازم, دریا کے لیے روانی لازم, آبشار کے لیے نغمے لازم, پھول کے لیے مہک لازم. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سورج ہو روشنی نہ ہو, چاند ہو چاندنی نہ ہو, دریا ہو روانی نہ ہو, آبشار ہو نغمے نہ ہو. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نور محمدی ہو اور نبوت نہ ہو. نبوت لازم. سمجھا؟ مگر آپ یہ کہیں گے جب لازم تھا تو شروع ہی سے کیوں نہیں شروع کر دیا؟ جب پیدائشی نبی تھے تو شروع ہی سے شروع کرتے تھے. میں یہ پوچھتا ہوں آپ سے کہ شروع سے شروع کرتے اگر دعوت تو عداوت شروع ہوتی کہ نہیں؟ جب 40 سال کے بعد دعوت کے ساتھ عداوت, تو اگر ابتدائی سے نبی شروع کرتے تھے تو ابتدا سے عداوت شروع ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اسی لیے نبی کو خاموش رکھا گیا. کیا ہے نبی 40 سال تک خاموش رہو تاکہ یہ بھی تمہیں سچا کہہ لے, امین کہہ لے, حکم بنا لے, آپ کی زندگی کے صفحات کے ہر صفحے کو دیکھ لے, زندگی کے اور آپ کے ہر صفحے کو یہ دیکھ لے. جب 40 سال تک یہ تمہیں سچا کہیں گے, اس کے بعد اگر جھوٹا کہتے ہیں تو خود جھوٹے ہو جائیں گے. 40 سال تک اگر امین کہیں گے, اب اگر امانت پہ شبہ کریں گے خود بے ایمان ہو جائیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہو کہ نبی جو 40 سال تک اپنے کو منوا رہے ہیں, اور نبی کا معاملہ کیا ہے؟
نبی اپنی مرضی سے دعوت شروع نہیں کرتا، تعین اللہ باذنہ، خدا کے حکم سے شروع کرتا، جب حکم ملے گا تب شروع کریں۔ جب حکم ملا تو 40 سال کے بعد 23 سال میں وہ انقلاب برپا کیا جس کی نظیر، جس کی مثال نہیں مل سکتی۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ نبی کا ماننا ضروری، اسی کی وضاحت کی ہے حدیث شریف میں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا، تم میں سے کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ مجھے ساری کائنات سے زیادہ محبوب نہ بنا لے، ساری کائنات سے زیادہ محبوب نہ بنا لے۔ یہاں سے واضح ہو گیا کہ ایمان نام ہے رسول کی محبت، ایمان نام ہے رسول کی محبت کا۔ دیکھو ایک بات بتاؤں، ایک ہے رسول کو چاہنا اور ایک ہے سب سے زیادہ چاہنا۔ تو رسول کے چاہنے کا نام ہے ایمان اور سب سے زیادہ چاہنے کا نام ہے کمال ایمان۔ تو رسول کی محبت یہ ایمان۔ اس موقع پر کچھ شبہ ہو سکتا ہے، اس کو پھر میں سامنے رکھوں۔ کوئی کہ بھئی قرآن میں تو یہ ہے کہ خدا کی محبت کا نام ایمان، خدا کی محبت کا نام ایمان، ایسے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو اس کا دو جواب میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو الزامی جواب یہ ہے کہ تم نے خدا اور رسول کی محبت کی تقسیم کیسے کر دی؟ سچی بات تو یہ جو خدا کی محبت ہے وہی رسول کی محبت ہے۔ خدا کی اطاعت رسول کی اطاعت، رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت، خدا کی نافرمانی رسول کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی خدا کی نافرمانی، خدا کی محبت رسول کی محبت، رسول کی محبت خدا کی محبت، خدا کا ذکر رسول کا ذکر، رسول کا ذکر خدا کا ذکر۔ یہ آپ نے تقسیم کیسے کر دی؟ ایک کو دو کیسے کہہ دیا؟ ایک کو دو، جب ایک کو دو کون کہتا؟ جس کی آنکھ میں خرابی ہے وہ ایک کو دو ہے۔ ہاں احول ہوتے نا، آنکھ دبا کے دیکھو تو ایک دو نظر آتا ہے، ایک دو نظر آتا ہے۔ وہ قصہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس لوگ پہنچے، ایک ایسا شخص پہنچا جو ایک کو دو دیکھتا اپنا علاج کرانے کے لیے، اور ڈاکٹر صاحب کا حال کیا تھا؟ وہ ایک کو 8 دیکھتے تھے۔ جب پہنچے صاحب کیا بیماری ہے آپ کو؟ کہا میں ایک کو 2 دیکھتا ہوں۔ تو انہوں نے چشمہ ہٹایا اور کہا آپ 8 کو یہی بیماری؟ گھبرا گیا، جب یہاں سے بھاگو، یہ تو ایک کو 8 دیکھتا۔ ایک استاد نے اپنے شاگرد سے کہا کہ بیٹا فلاں جگہ الماری میں آئینہ رکھا ہوا ہے، اٹھا لا۔ تھا ایک ہی، اور یہ لڑکا ایک کو 2 دیکھتا۔ تو جا کے کہتا کہ ماسٹر صاحب وہاں تو 2 ہیں، ادھر والا لاؤں یا ادھر والا؟ انہوں نے کہا ایک کو پتھر سے توڑ دے، جو بچے وہ اٹھا لا۔ اب یہ گیا، اس نے جب ایک کو پتھر سے توڑا تو دوسرا بھی ٹوٹا ہوا دکھائی پڑا۔ آیا کہ میں نے تو یہ پر پتھر چلایا تھا، یہ دوسرا کیسے ٹوٹ گیا پتہ نہیں چلتا۔ ارے بیوقوف، وہ ایک ہی تھا، انہیں 2 سمجھ لیا، ایک کو توڑا دوسرا ٹوٹ گیا۔ تو یاد رکھو آئینہ محبت الہی اور آئینہ محبت رسالت ایک ہی ہے۔ اور جو 2 سمجھیں گے ایک پر پتھر چلائیں گے تو دوسرا بھی ٹوٹ جائے گا۔ ایک پر پتھر چلائیں گے، آج گنبد خضرا کو گرم گرم نگاہوں سے آپ دیکھ رہے ہیں، آج عظمت گنبد کے اوپر پتھراؤ کیا جا رہا ہے، آج محبت رسول کے شیشے کے اوپر پتھراؤ کیا جائے گا، مگر آپ میدان قیامت میں یہ ظاہر ہوگا کہ ہم نے تو پتھر پھینکا تھا گنبد خضرا پر، یہ کعبے کا غلاف کیسے جل گیا؟ ہم نے تو توڑا تھا شیشے محبت رسالت کو، یہ شیشے محبت الہی کیسے ٹوٹ گیا؟ تو پتہ چلے گا وہ ایک تھا، تو نے 2 سمجھ لیا، ایک کو توڑا دوسرا ٹوٹ گیا۔ تقسیم کرنے کا حق نہیں، مگر میں تحقیقی جواب دے کر کے اور بات کو مختصر اختصار کی طرف لے چلوں۔ دیکھو کیا کہتے ہیں، ہم نے کیا کہا؟
ایمان نام ہے رسول کی محبت کا. اور قرآن میں کیا والذین آمنوا اشد حبا للہ. اب ترجمہ کرو والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لا چکے، اشد حبا للہ، وہ اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں. یعنی جو لا چکے کیسے لائے؟ جو لا چکے وہ ان کی شان ہے، تو کیسے لائے؟ رسول کی محبت سے. تو رسول کی محبت کا نام ہے ایمان، اور خدا کی محبت کا نام ہے نتیجہ ایمان. وہ ایمان کا پھل، وہ ایمان کا ثمرہ ہے، وہ ایمان کا نتیجہ. جو ایمان لا چکے تو رسول کی محبت سے وہ ایمان والے ہوئے، اور جب لائے تو ان کی یہ شان ہو گئی کہ وہ خدا کے چاہنے والے ہو گئے. اور صحابہ کرام کی زندگی کا بھی آپ مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنے طرز عمل سے ثابت کر دیا ہے کہ ایمان نام ہے رسول کی محبت. صدیق اکبر کی بارگاہ میں چلیں، ایک واقعہ عرض کر کے پھر میں بات مختصر کروں. بارگاہ صدیق اکبر میں پہنچے، فاروق صدیق اکبر کہتے ہیں ایک موقع پر کہ مجھے 3 چیزوں سے محبت ہے. میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو کتنی چیزوں سے محبت ہے تو تمہیں سمجھتے اتنی لمبی لسٹ آپ بنائیں گے کہ صبح تک مجھے پڑھنی پڑے گا. مگر حضرت صدیق اکبر کیا کہتے ہیں مجھے 3 چیزوں سے محبت ہے. اے اللہ کے رسول مجھے 3 چیزوں سے محبت ہے. کیا؟ الجلوس عندک، بس آپ کے پاس بیٹھا، پہلی چیز یہ. والنظر الیک، بس آپ کو دیکھتا رہا. انفاق مالی علیک، آپ پر مال لٹاتا رہا. تینوں محبتوں کا مرکز جو ہے ذات رسول. اور تو اس طرز عمل سے بتا دیا صدیق اکبر کیا ایمان نام ہے رسول کی محبت. آئیے فاروق اعظم کی بات کریں. وہاں جب آپ پہنچے تو وہ واقعہ مشہور ہے، واقعہ نگاہی مقصود نہیں، بار بار آپ سنتے ہیں، سنتے ہی رہیں گے. وہ یہودی اور منافق والا قصہ جانتے ہو. منافق ایک ہوتے ہیں کھلے ہوئے کافر اور ایک ہوتے ہیں چھپے ہوئے کافر. تو چھپے ہوئے کافر کو منافق ہے. تو کس کی باری ہے پانی چلانے کی مسئلہ یہ. تو حضور کی بارگاہ میں فیصلہ کے لیے یہودی بھی گیا. تو منافق کہتا ہے اے اللہ کے رسول میں مسلمان ہوں، یہ یہودی ہے. ایک بات یہ بتاؤ کہ فیصلہ کرنے میں یہ جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کیا ہے فیصلے میں تو یہ دیکھا جاتا معاملہ کیا. مگر چونکہ اس کا اسلام صحیح نہیں تھا نا، وہ اپنے اسلام کے نام سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا. اے اللہ کے رسول میں مسلمان ہوں، یہودی ہے. اور پھر سرکار نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. منافق کو یہ فیصلہ پسند نہیں ہے، نبی کا فیصلہ پسند نہیں. پھر سوچا کہ نبی رحیم الفطرت ہیں، چلو عمر کے پاس، فاروق اعظم کے پاس، ان سے فیصلہ کرا. یہودی وہاں بھی جانے کو تیار، اور وہ سمجھ رہے یہودی کا نام سن کر وہ گرم ہو جائیں گے. وہاں بھی پہنچے، میں مسلمان ہوں، یہودی ہے. یہیں پر میں کہا کرتا ہوں خدا جب دین لیتا ہے تو اپنے چھین لیتا ہے. دنیا کا طریقہ ہے کہ ہائی کورٹ کا ہارا ہوا سپریم کورٹ میں اپیل کرتا ہے. یہ بے وقوف سپریم کورٹ سے ہار کے ہائی کورٹ میں جا رہا ہے، وہاں سے ہار کر کے نیچے کی عدالت میں جا کر کے اپنا فیصلہ کرانا چاہتا ہے. اچھا اس کے بعد یہاں پر بھی اس نے آ کے کہہ دیا، مجھ کو تو اس پر وہ لطیفہ یاد آ گیا. اصل میں ایمان تو ہے ہی نہیں، صرف نمائش کرنا ہے نا، صرف ایمان کا پروپیگنڈا کرنا. میں ایمان ہوں، میں مسلمان ہوں، یہودی ہے، میں مسلمان ہوں، یہودی. یہ تو وہ قصہ ہو گیا کہ کسی صاحب کو کبھی سونا دیکھنے کو نہیں ملا، ایک مرتبہ اتفاق سے سونے کی انگوٹھی مل گئی، سونے کی انگوٹھی مل گئی. اب وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں سونے والا ہوں، میرے پاس بھی سونا ہے، انہوں نے ترکیب کیا کی کہ حالانکہ سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے مگر انہوں نے پہن ہی لیا اپنے ہاتھ میں اور اپنی شہادت کی انگلی میں پہنا.
اور پہن کر ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی کو سلام کرتے تھے تو السلام علیکم یہ انگلی اٹھا دیں تاکہ لوگ دیکھیں کہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے السلام علیکم. یہ ان کا طریقہ تھا اپنی انگوٹھی دکھانے کہ میں سونے والا. اتفاق دیکھو کہ ایک حلوائی کی دکان پر چلا گیا وہ غیر مسلم تھا. اب سوچا کہ اس کو سلام تو نہیں کروں گا تو یہ میری انگوٹھی کیسے دیکھے گا. تو پھر وہاں پر اس نے تمام تشت پہ مٹھائیاں رکھی ہوئی تھی تو اسی انگلی کو اشارہ کیا اس کا کیا بھاؤ ہے, اس کا کیا بھاؤ ہے, اس کا کیا بھاؤ ہے. تو سمجھ گیا لینا ہونا کچھ نہیں, یہ انگوٹھی دکھا رہا ہے, بہت بھاؤ پوچھ رہا ہے آج. تو وہ بھی سونے کا کڑا پہنے ہوئے تھا, اس نے بھی آستین کھینچ لیا, ایک انگوٹھی دکھا پورا کڑا پہنے ہوئے تھا, وہ کھینچ لیا اور اپنے اس سے بتانے لگا اس کا یہ بھاؤ ہے, اس کا یہ بھاؤ ہے, اس کا یہ بھاؤ ہے. مسلمان ہے, یہودی ہے, اسلام کی نمائش. مگر فاروق اعظم نے کیا کیا, اتنا سن لیا کہ حضور نے فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں, اور منافق کو یہ فیصلہ پسند نہیں آیا. اندر میں منافق خوش ہے کہ آج مراد پوری ہونے والی, یہودی کی گردن اڑنے والی. تلوار لے کر آئے, تلوار چلی, منافق کی گردن کٹ گئی, شور ہو گیا. عمر نے مسلمان کو مارا, عمر نے مسلمان کو مارا. کیوں؟ اس لیے وہ کلمہ پڑھنے والا تھا جسے مارا, وہ نماز پڑھنے والا تھا جسے مارا. اور دیکھیے اجرت کتنی کی, اجرت اتنی کی کہ نبی کے شہر میں موجود, اور نبی سے نہیں پوچھتے کہ اے سرکار ہم کیا کریں. اور دیکھیے نبی سے پوچھ سکتے تھے نا, حالات کی تحقیق کر سکتے تھے, حالات کی تحقیق کر سکتے تھے, مگر نہیں کیا. وحی کا نزول ہو رہا ہے, آسمانی ہدایت کا تو انتظار کر لیتے ہیں, آسمانی ہدایت کا انتظار کر لیتے ہیں. یہ بھی نہیں تھا تو نبی سے جا کے پوچھ لیتے, گردن اڑا دی. بتا دیا انہوں نے کہ عشق جو ہے یہ اجرت پسند واقع ہوا ہے. جب یہ نبی کے حکم کو نہیں مانتا ہے تو یہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے. اگر اس کے بعد پھر آپ دیکھتے کیا, بارگاہ رسالت میں طلبی ہوتی فاروق اعظم کی. فاروق اعظم نے جس ڈھنگ سے بھی بتایا, مگر جو فاروق اعظم کا جو معروضہ تھا اس معروضے کا حاصل کیا ہے. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. پورے کلام کا حاصل یہ تھا, یہ اللہ کے رسول, میں نے کلمہ پڑھنے والے کو مارا اور مسلمان کو نہیں مارا. میں نے نماز پڑھنے والے کو مارا اور مسلمان کو نہیں مارا. میں نے آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے کو مارا اور مسلمان کو نہیں مارا. اس لیے کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے مشاجرات میں آپ کے فیصلے کو قبول نہ کرے, اور اس کے دل میں کھٹک بھی نہیں ہونی چاہیے, کھٹک بھی نہیں ہونی چاہیے. کما حقہ قبول کر لے. یقین جانو جن لفظوں میں فاروق اعظم نے اس بات کو ادا کیا تھا, انہی لفظوں کو حضرت جبریل لے کر آ رہے ہیں, انہی کلمات کو حضرت جبریل لے کر آ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اے محبوب, فاروق کی زبان پہ قرآن بول رہا. نے معلوم یہ ہوا, فاروق اعظم نے بتا دیا کہ ہم نے رسول کو اپنے عشق سے مانا ہے, اور عشق جو ہے مہلت نہیں چاہتا, عشق کسی حکم کا انتظار نہیں کرتا, عقل حکم کا انتظار کرتی ہے, عشق حکم کا انتظار نہیں کرتا. کوئی معشوق سے پوچھ کر اس کا عاشق نہیں ہوا کرتا, کوئی کسی سے مشورہ لے کر اس کا محبوب نہیں ہوا کرتا. محبت جب ہوتی ہے تو وہ کسی کا انتظار نہیں کرتا. محبت کی شان ہی کچھ نرالی ہوتی ہے. فاروق اعظم نے اپنے طرز عمل سے بتا دیا کہ ایمان نام ہے رسول کی محبت کا. اور آگے آپ آئیے حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں, وہاں بھی ایک واقعہ عرض کروں. ایک صاحب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے بچے کی شادی کے تعلق سے اپنا معروضہ پیش کیا. سرکار کبھی نفی تو فرماتے نہیں تھے, کہا عثمان کے پاس جاؤ. جب حضرت عثمان کے پاس یہ پہلی ملاقات تھی, کبھی کی جان پہچان نہیں, تو دیکھا حضرت عثمان اپنے غلام کو ڈانٹ رہے. کس بات سے ڈانٹ رہے؟
یہ چراغ کی بتی تم نے موٹی کر دی، اگر بتی پتلی ہوتی تو تیل کم جلتا، تو جو تیل بچتا وہ دوسرے دن کام آتا۔ تو یہ سوچنے لگے کہ جو چراغ کی بتی پہ ڈانٹ رہا ہو اس سے ہم کچھ مانگے تو کیا ملے گا۔ یہ بیچارے سوچ میں پڑ گیا، ہمت نہیں پڑی کچھ کہنے کی، پلٹا۔ پھر سرکار نے بھیجا، کچھ کہا نہیں، حضور ہمت نہیں، جاؤ عثمان سے کہو۔ جب دوبارہ یہ آئے تو دیکھا دوسرے غلام کو ڈانٹ رہے، تم نے دال میں نمک کی کنکری بڑھا دی، اگر وہ کنکری بچ جاتی تو دوسرے دن کی دال میں کام آتی۔ کہا وہ معاملہ اور بھی مشکل ہے، ایک ایک کنکری کا حساب لینے والا، یہ مجھے کیا دیکھا۔ پھر واپس آ گئے، کہا نہیں، سرکار نے کچھ کہا نہیں، حضور ہمت نہیں بڑھنی، جاؤ۔ پھر آئے اور آج آنے پر اب دیکھا کہ ٹھیک ہے بیٹھے ہوئے ہیں، قریب گئے اور کہا کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا، پہلے ہی کہہ دیا کہ اگر کچھ خفا ہونا ہو تو مجھ پر نہ ہو، پہلے ہی مجھے اللہ کے رسول نے آپ کے پاس بھیجا کہ تم آئے چلے گئے۔ کہا بس یہ ضرورت ہے بچی کی شادی اور مجھے کچھ چاہیے، تو آؤ میرے ساتھ لے گئے اور جو کمرے میں مال و اسباب بھرے ہوئی تھے وہاں لے گئے، جتنا چاہو لے جاؤ۔ اب یہ سوچ میں پڑ گئے کہ بتی کا حساب لینے والا، دال کی کنکری کو اس حساب میں لانے والا، ایسا سخی، ایسا غنی۔ فوراً فراست ایمانی نے جواب دلا دیا، دیکھو سنو، میں، میرا جان، میرا مال، میری ساری دولت اس کے مالک ہے محمد رسول اللہ، اس کے مالک ہے محمد رسول اللہ، اور میں تو صرف محافظ ہوں، میں صرف نگہبان ہوں، میرے اوپر اس سے زیادہ خرچ کرنا جائز نہیں ہے جس سے میری ضرورت پوری ہو جائے، مگر تجھے تو مالک نے بھیجا ہے، چنتا کون ہے، تجھے تو مالک نے بھیجا ہے۔ سیدنا عثمان غنی کی طرز فکر نے بتا دیا کہ ایمان نام ہے رسول کی محبت کا، اپنے کو رسول کا غلام سمجھنے کا۔ اور سیدنا علی مرتضیٰ نے تو عجیب واضح مثال پیش کر دی، واقعہ تو بڑا مشہور ہے۔ سبوں نے عصر کی نماز پڑھ لی، حضرت علی نے نہیں پڑھی، سرکار آپ کے زمین پہ سر رکھ کر آرام فرما رہے، عصر کا وقت جا رہا، اسلام کا قانون کہتا ہے اے علی نماز پڑھو، قرآن کا حکم کہہ رہا ہے اے علی نماز پڑھو، حضرت علی سوچ رہے ہیں کہ محبوب کی نیند میں خلل آ جائے گا، نماز کی تو قضا ہو جائے گی مگر محبت کی قضا نہیں ہوتی، سرکار کی نیند اگر تکلیف ہو گئی تو اس کی قضا نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت علی نے فیصلہ کیا، نماز چھوڑ دیا، نماز چھوڑ دیا۔ دیکھیے حضرت علی کی اس طرز عمل سے آپ دیکھیں، نماز عبادت ہے، نماز عبادت ہے، اور عبادت پر ایمان ہی کو ترجیح دی جا سکتی ہے۔ انہوں نے بتا دیا کہ رسول کی محبت یہ ایمان ہے، اور نماز کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اگر ایمان ہی چلا گیا تو عبادت کہاں رہے گی؟ انہوں نے اپنے انداز سے ثابت کیا، نماز چھوڑ دی، سورج ڈوب گیا، اسے تو ڈوبنا تھا، مگر دوستو عبادت کے جانے کا غم بھی تھا، آنکھ سے آنسو آئے، وہ آنسو رخسار نبوت پہ گرے۔ علی کی آنکھوں کی یہ آنسو کی قیمت ہم نہیں بتا سکتے، جو گرے تو رسول کے چہرے پہ گرے۔ سرکار بیدار ہوئی اور کہا علی کیا بات ہے؟ کہا حضور نماز ہم نے نہیں پڑھی۔ تو اگر حضور یہ کہہ دیتے اے علی تم نے غلطی کی، اے علی تم نے غلطی کی، جاؤ قضا پڑھ لو، آئندہ ایسا مت کرنا، آئندہ ایسا مت کرنا، میں ساری دنیا میں یہ پیغام پہنچاتا، عبادت پہلے ہے محبت بعد میں، عبادت پہلے ہے محبت بعد میں ہے۔ مگر نبی نے تو یہ کہا اے اللہ علی تیرے اور تیرے حبیب کی فرما برداری میں تھا، فرد علیہ الشام فطلعت الشمس، اے اللہ علی تیری فرما برداری کر رہا تھا، آفتاب کو لوٹا دے، آفتاب کو لوٹا دے۔ سرکار نے کہا تو آفتاب پلٹ آیا، آفتاب پلٹ آیا۔ دیکھا حضرت علی کے لیے یہ وہ وقت تھا جو ترک عبادت تھی عبادت، یہاں ترک عبادت عبادت بن گئی۔ سورج پلٹا دیا، کیوں پلٹایا؟
اچھا ایک بات دیکھنا کہ وہی عصر آئی ہے جو گئی، اس لیے کہ جنہوں نے نماز پڑھ لیا تھا انہوں نے پھر نماز نہیں پڑھی. اگر سب پڑھتے تو ہم سمجھتے یہ دوسری عصر آ گئی. وہی عصر لوگ کہتے گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، مگر یہی نبی ہیں جو گئے ہوئے وقت کو پلٹا رہے. حضرت علی یہ اہتمام کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ صرف نبی کو یہ دکھانا تھا کہ علی تو نے میری محبت میں عبادت کو چھڑایا تو میں تجھ سے قضا نہیں پڑھاؤں گا، ادا پڑھاؤں گا، چاہے اس کے لیے سورج کو پلٹانا پڑے، تاکہ دنیا یہ سمجھ لے کہ میری محبت نماز قضا نہیں کراتی، میری محبت نماز قضا نہیں کراتی، ادا پڑھاتی. دوستو تو سیدنا علی مرتضیٰ نے عبادت کو راحت رسول پر قربان کر کے یہ بتا دیا اور واضح کر دیا ایمان نام ہے رسول کی محبت. دوستو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ سارے جانوروں کا تم مقابلہ کر سکو اور سر اٹھا کر ان کے سامنے چل سکو اور ان سے اپنی شرافت و کرامت منوا سکو تو تم دیوانے ہو جاؤ محمد عربی، تم عاشق ہو جاؤ رسول عربی کے، کیونکہ ساری کائنات تمہاری فرما بردار ہوگی. ہم گردن از حکم داور مپیچ کہ گردن نہ پیچت ز حکم پیچ. شیخ سعدی نے کہا یکیدی لمز عرصہ رودبار کہ پیش آمدم بر پلنگے سوار. رودبار کے جنگل میں ایک صاحب کو دیکھا کہ شیر پر بیٹھے چلے آئے، شیر پر بیٹھے چلے آئے. جنا ہال ازاں ہال برمن گرفت کہ ترسی دنم پائے رفتن بباس. ایسا خوف تاری ہوا شیخ سعدی پر کہ چلنا پھرنا مشکل ہو گیا، بھاگیں بھی رہیں. تبسم کنا دست برور گرا اسادی بدا راج دیوی شگا. مسکراتے ہوئے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھا، اے سعدی تعجب مت کر جو دیکھ رہے ہو تو ہم گردن حکم دعوت نہ پھیر کہ گردن نہ پیچس کے حکم تو وہ ہے، تو بھی اپنے خدا کے حکم سے گردن نہ پھیر. دنیا کی کوئی چیز تیری نافرمانی نہیں کر سکتی، تجھ سے گردن نہیں پھیر سکتی. دوستو سیدھی کی بات یہی ہے، ہم اپنے کو مومن ثابت کر لیں تو یقیناً بلندی ہمارے لیے، برتری ہمارے لیے ہے، شرافت ہمارے لیے ہے، عزت ہمارے لیے ہے، کرامت ہمارے لیے ہے، سب کچھ. بس یہ خدائی وعدہ. عزت کون دیتا؟ خدا. کرامت کون دیتا؟ خدا. شرافت کون دیتا؟ خدا. برتری کون دیتا ہے؟ خدا. کامیابی کون دیتا ہے؟ خدا. وہی کہہ رہا مومن ہو جاؤ تو سب دیتا ہوں، پہلے مومن ہو جاؤ. اب اگر وہاں سے کچھ نہیں مل رہا تو کمی ہمارے اندر، ادھر سے کچھ نہیں مل رہا تو کمی ہمارے اندر ہے. اس چیز کو نوٹ کر کے جائیے کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. وآخر دعوانا الحمدللہ. سلام مصطفیٰ جان رحمت، لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت، لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت، لاکھوں سلام گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت، لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت، لاکھوں سلام شمع بز میں
بستیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کے سجدے کو میرا بکعبہ چکی ان بہوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نے ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله الصلاة والسلام عليك يا عروس مملكة الله الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله الصلاة والسلام عليك يا جمال ملك الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وعلماء أمتك وأولياء ملتك وشهداء محبتك يا رسول الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بصلي عليه اے خالق ہر بلند ہستی ششی عطا بکل ہستی علم و عمل و فراخ دستی ایمان و اما و تندرستی مستحق ذات کے یا لائق کرم اس نقطۂ نظر سے خدا را ہم کو دیکھ دامن میں میرے کیا ہے گناہوں کے معاشرہ اے رحمت دوام تو اپنے کرم کو دیکھ خدا جس میں جب تک کہ میری جان رہے اس پہ صدقہ تیرے محبوب کے قربان رہے کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے مولا تاکہ وقت سلامت میرا ایمان رہے اللہم انا نعوذ بفضلک القدیم وطولک العظیم ولطفک العمیم اللہم ادفع عنا البلاء والوباء بحرمت عبادک المقربین من الانبیاء والمرسلین والشہداء والصالحین والابدال والاوتاد اجمعین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله. ایک ضروری اعلان ذرا غور طلب ہو حضرات ایک